نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ على أمتي 40 حديثا في أمر دينها بعثه الله فقيها. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری امت کے دینی معاملات کی 40 حدیثیں حفظ کیں، اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن فقیہ اٹھائیں گے. بہت سے ساتھیوں کی رائے تھی کہ ہم درس قرآن اور درس حدیث کا سلسلہ شروع کر لیں، تو اس نیت سے آج میں نے یہ حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے. پہلے ہم 40 حدیثیں یہ انشاءاللہ روزانہ کے حساب سے ایک حدیث پڑھیں گے. 40 حدیثیں اور 40 حدیثیں یاد کرنے کی اور اس کو امت تک پہنچانے کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ درس چونکہ عوامی ہے، میرے سامنے جو حضرات سننے والے ہیں ان کے اصل وہ عوام ہی ہیں، اس لیے اس میں وہ زبان استعمال کی جائے گی، وہ اصطلاحات استعمال کیے جائیں گے جو عوام کی سمجھ سے متعلق ہے. علمی نقطے اور اس طرح کی باتیں، مباحث، وہ چیزیں نہیں ہوں گی. البتہ علماء کرام بھی اگر اس کو سن لے تو فائدہ اس لیے ہوگا کہ علماء کرام نے بھی یہ آگے عوام کو ہی بتانی ہے، عوام کو درس دینا ہے، تو ان کا بھی انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ یہ اگرچہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اس کی سند اتنے اعلیٰ، اتنے معیاری نہیں ہے، لیکن فضائل کے باب میں کمزور روایتیں بھی چل جاتی ہیں، اور امت نے تعامل سے ثابت کیا ہے. بہت سے اکابرین حضرات نے مختلف عنوان سے 40 حدیثیں نقل فرمائی ہیں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ اس فضیلت کو وہ حاصل کر لیں. اس نیت کے ساتھ ہم بھی یہاں 40 حدیثیں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے اور پھر میں اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما لے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اس حدیث سے متعلق، اسی حدیث کے پر عمل کرتے ہوئے بہت سے حضرات نے مختلف عنوان سے 40 حدیثیں بیان کی ہیں. میں جو 40 حدیثیں شروع میں بیان کروں گا وہ اس پر ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مختصر اعمال پر بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے. یعنی فلاں عمل اگر آپ کریں، فلاں دعا آپ پڑھ لیں، فلاں کام آپ کر لیں تو اللہ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرمائیں گے. تو جس حدیث میں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، پچھلے سارے گناہ معاف ہوں گے، یا یہ کہ کیوم ولدتہ امہ، وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ستھرا ہوگا کہ جو جیسے ماں سے پیدا ہوتے وقت انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس طرح کی فضیلت بیان کی گئی ہے. میں انشاءاللہ ایسی 40 حدیثیں بیان کروں گا. اس پر اگر عمل ہو جائے ہمارا تو اللہ تعالیٰ پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے. یہاں ایک بات بہت اہم نوٹ فرما لیں، علماء کرام نے اس طرح کی احادیث کہ فلاں عمل کر لو تو اس سے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، فلاں عمل کر لو تو سارے گناہ معاف ہوتے ہیں، چاہے وہ سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ ہوں. اس سے مراد گناہ صغیرہ لیے، چھوٹے گناہ. بڑے گناہوں سے متعلق اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہ اگر اللہ اپنے فضل سے معاف فرمائے تو وہ تو کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن اصول یہ ہے کہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ سے معاف نہیں ہوتے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم کے تحت مفسرین نے یہی لکھا ہے، کبیرہ گناہوں سے انسان بچے تو صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں اعمال کی وجہ سے. تو جو اعمال کے وجہ سے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ عموماً صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے. آپ لوگوں نے یہ حدیث بارہا سنی ہے، بخاری شریف میں یہ بات موجود ہے. ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو اپنی جوتی سے پانی پلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. تو رحمت حق بہانہ میں جویت اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی. تو اس نیت کے ساتھ ہم بیان کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی عمل ہمارا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ معاف فرمائے گا.
میں نے عرض کیا کہ وہ گناہ کبیرہ ہوں تو اس کے توبہ کرنا ضروری ہے، اور حقوق العباد میں سے ہوں، حقوق العباد میں سے ان کی ادائیگی ضروری ہے، اور اس طرح کے اعمال جو پہلے سے فوت ہو گئے ہیں ان کی تلافی ممکن ہے تو تلافی کرنی بھی ضروری ہے۔ مثلا روزے رہتے ہیں تو وہ روزوں کی ادائیگی ضروری ہے، نماز قضا ہو گئی ہیں تو ان کی ادائیگی ضروری ہے، محض اس طرح کی حدیث سے پچھلے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی کے بہت سے روزے ہیں یا بہت سے نمازیں باقی ہیں اور اب وہ عمر کے آخری حصے میں وہ توبہ استغفار کرتا ہے اور ساتھ وہ قضا شروع بھی کر دیتا ہے، لیکن مکمل ہونے سے پہلے موت آ گئی، تو اللہ کی رحمت سے قوی امید ہے کہ اگر اس نے صدق دل سے توبہ کیا ہے اور پکا ارادہ کیا ہے کہ آئندہ میں نماز نہیں چھوڑوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا اور پچھلے کی قضا کر لوں گا، اس نے شروع کر دیا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے توبے کی وجہ سے ہی معاف فرما دیں گے۔ اس کی دلیل بھی بخاری شریف کی روایت ہے۔ ایک صاحب نے بنی اسرائیل میں سے 99 قتل کیے تھے، اور جا کر توبے کے لیے جا کر راہب سے پوچھا کہ کیا میرے لیے گنجائش ہے، تو اس نے کہا نہیں، تو اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 پورے کر دیے، لیکن دل میں اندر آگ لگی ہوئی تھی۔ آگے جا کر ایک اور اللہ والے سے پوچھا تو اس نے کہہ دیا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کر لو، لیکن جس بستی میں آپ رہتے ہیں یہاں چونکہ گناہ گاروں کی مجلس ہے، آپ کے دوست احباب یہاں کے اس طرح کے لوگ ہیں، آپ فلاں بستی میں چلے جائیں، وہاں اللہ والے رہتے ہیں۔ وہ گھر سے نکلا تھا، راستے میں موت آ گئی، لمبی روایت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، دونوں قسم کے فرشتے آئے، رحمت والے بھی اور عذاب والے بھی، اور آخر میں روایت کا آخر میں یہ ہے کہ زمین ناپی جائے کہ وہ کس کی طرف قریب ہے، تو وہ جس بستی سے نکلا تھا وہاں کی بجائے دوسرے اللہ والوں کی بستی کی طرف وہ قریب تھا، تو اللہ کی رحمت والے فرشتوں نے انہوں کی روح نکالی اور اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ اس لیے اگر کسی کے پیچھے بہت سی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، روزے اگر قضا ہو گئے ہیں، تو اب مایوس نہ ہو، اب بھی توبہ کر کے شروع کر دیں، اور اگر مکمل ہونے سے پہلے موت آ گئی تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ معاف فرمائے۔